اللهم صل على رسول بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غالباً انگلینڈ سے ایک سوال کسی نے بھیجا ہے، دلچسپ سوال ہے۔ ڈو یو بلیو ان دی ایگزسٹنس آف اولیاء اللہ؟ پلیز پرووائڈ ایویڈینس۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے اولیاء اللہ کہتے کس کو ہیں۔ ایک تصور تو ہمارے ذہن میں ہے اولیاء اللہ کا، ایسا انسان، یہ وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں اولیاء اللہ کو، ایسا انسان جو صاحب کرامات ہے، صاحب کشف ہے اور مستجاب الدعوات ہے، ہمارے یہاں وہ ولی اللہ سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ ہر وہ آدمی ولی ہے جس کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے لغتی معنی ہی دوست کے ہیں، اور رب تعالیٰ کو ہر وہ شخص عزیز ہے اور وہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ ویسے تو اسے اپنی ساری مخلوق عزیز ہے، ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے رب، لیکن مخلوق میں سے وہ لوگ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرتے ہیں، ان کو وہ بہت پسند کرتا ہے۔ جو لوگ ان حدود کی پابندی سے بھی ذرا زیادہ والنٹیرلی اس کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، ان کو وہ اپنا دوست بنا لیتا، اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کی مقرر کردہ حدود اور ہم پر فرض 5 نمازیں ہیں، اگر ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو ہم اپنے فرض سے ادا ہو گئے۔ لیکن اللہ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو نصف شب یا اس سے ذرا زیادہ اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حدود اور اس کے جو عائد کردہ ہم پر فرائض ہیں، ان سے ذرا زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دنیا میں موجودگی کی تو ایویڈنس کی ضرورت نہیں کوئی، اس لیے کہ ایک بڑا سادہ اصول ہے، ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی پرسنٹیج بہت اچھے لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر اس قانون فطرت ہی کو ہم لاگو کر لیں تو مسلمانوں میں ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے، ایک سرٹن پرسنٹیج مومنوں کی ہوگی اور ایک چھوٹی پرسنٹیج ان لوگوں کی ہوگی جو مومن کے درجے سے بھی ذرا آگے ہیں، جو اللہ کے دوست کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو یہ عین قانون فطرت ہے، ہمارے ارد گرد صبح سے شام تک ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا رہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں،
جو کچھ اللہ نے انہیں وسائل عطا کیے ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں اور باقی سب خلق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں. یہ جہاں اللہ کی حدود کی پابندی کا ذکر ہو رہا ہے، ایک پرانا سوال میرے ذہن میں آیا جو کسی صاحب نے کیا تھا. یہ غالباً مجھ سے امریکہ میں شاید یہ سوال پوچھا گیا ہے، جرمنی میں کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ جب اپنے بندوں کو نیکی کی طرف اس شدت کے ساتھ لے جانے میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ وہ صحیح راستہ دکھا دیں اس کی مخلوق کو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے شیطان تخلیق کر دیا جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا رہے؟ یہ اصل میں اس قسم کے سوالات، جیسے ایک بار کسی موقع پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ جو اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، اپنے معاشرے میں پھیلتے ہوئے اسلام سے وہ خوفزدہ ہیں، وہ مسلمانوں کے ذہن میں اور خاص طور پر نئی نسل جو ان ملکوں میں، مغربی ملکوں میں پیدا ہوئی ہے، وہیں ان کی تعلیم ہوئی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ اس قسم کے سوالات، وسوسے، اندیشے، ان کی جڑیں مضبوط کرتے ہیں. وہ تو وہاں کی نئی نسل کو جہاں کوئی ایسا انسان دکھائی دیتا ہے جو ان کے حلیے کا ہے، ان کی زبان بولتا ہے اور ان کی عقل کے مطابق وہ ان کے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، وہ پھر اس قسم کے سوالات ان کے سامنے لے آتے ہیں. در حقیقت شیطان کی تخلیق کی ضرورت یوں پیش آ گئی کہ انسان کو اس حوالے سے نیکی اور بدی کا فرق پتہ چلتا رہے. اگر ہم ہر وقت ڈیزرٹس ہی کھاتے رہیں، میٹھی چیزیں کھاتے رہیں، تو ہمیں نمک کے ذائقہ کا اندازہ نہیں ہوگا، اور اگر نمک کے ذائقے کا اور کڑوی چیز کے ذائقے کا اندازہ نہیں ہمیں ہوگا تو ہمیں میٹھی چیز کی قدر بھی معلوم نہیں ہوگی، اور وائس ورثہ. تو نیکی اور بدی کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے انسان پر شیطان کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ جاؤ جا کے تم میرے بندوں کو بہکاتے رہو، بدی کا پرچار کرتے رہو. شیطان سے جب یہ فرشتہ تھا تو اس سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، سجدہ نہیں کیا. مگر یہ ہے کہ یہ اس غلطی پر راندہ درگاہ نہیں ہوا. اللہ غلطیاں تو معاف کر دیتا ہے. یہ جس بات پر راندہ درگاہ ہوا وہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا. اسی لیے وہ اکٹھی بات ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا. ورنہ غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا. دونوں میں فرق یہ ہوا، آدم میں اور شیطان میں، کیونکہ اس وقت فرشتہ تھا. یا یوں کہیے کہ فرشتے میں اور آدم میں فرق صرف ایک تھا، غلطی دونوں نے کی، حکم سے سرتابی کر لی دونوں نے. فرشتے نے حکم نہیں مانا
اور پھر تکبر بھی کیا تو وہ شیطان بن گیا. آدم نے غلطی کی اور توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی تو افضل المخلوقات بن گیا. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک اس کے اندر اور باریک سا روحانی نقطہ بھی ہے. یہاں بہت مرتبہ ذکر ہوا کہ نور سے مختلف کرنیں پھوٹتی ہیں. اللہ تعالیٰ کرنیں سب جمالی ہیں، رحمت کی ہیں، اور غلطی کا اعتراف کرنے سے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لینے سے آدم پر وہ رحمتیں نازل ہوئی، معاف کر دیے گئے. تو ان کا نام ہمیشہ کے لیے بلند ہوا. یہ نور کی رحمت ہوئی ان پر. اللہ کی ایک جو صفات ہیں وہ جمالی بھی ہیں اور جلالی بھی ہیں. فرشتے کی سرکشی کے نتیجے میں اور اس کے تکبر کر دینے کے نتیجے میں، جو اس نے تکبر کیا، اصل پوائنٹ تکبر کا تھا، اس پر قہر نازل ہوا، جلال، اور اس کے نتیجے میں اسے سزا مل گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لائن ٹھہرا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز یہ ضرور ہو گئی کہ اللہ کے وہ نام جو جلالی ہیں، رادر قہر کے ہیں، وہ مخفی کر دیے گئے. تو یوں انسانی نسل اس قہر سے محفوظ ہو گئی. ایک باریک سا روحانی نقطہ ہے اس میں، اور شاید کنفیوزنگ محسوس ہو آپ کو، کیونکہ روحانیت کی باتیں شروع میں یوں ہی کنفیوزنگ لگا کرتی ہیں، اور جب انسان کو خود علم عطا ہوتا ہے تو یہ باتیں بڑی آسان لگنے لگتی ہیں، سمجھ آتی ہیں. ایک اور سوال کسی صاحب نے اسی طرح کا پوچھا. کل وہ ای میل کسی ملک سے موصول ہوئی تھی، اور سوال یہ تھا کہ ڈو یو بلیو ان ایگزسٹینس آف اللہ؟ اف یس، پرووائڈ ایویڈینس. ایک واقعہ میں نے کسی زمانے میں کہیں پڑھا تھا علامہ اقبال سے متعلق. ان کو کسی صاحب نے ایسا ہی ایک سوال کیا تھا کہ آپ جو یہ تصوف کی شعر کہتے ہیں اور اللہ کی نہ صرف ایگزسٹنس پر بلکہ اس کی وحدانیت پر آپ یقین رکھتے ہیں، تو معاذ اللہ ان صاحب نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ رب کے ایگزسٹنس کو تسلیم نہیں کرتے. تو انہوں نے علامہ اقبال سے یہ کہا کہ آپ مجھے کنونس کیجئے کہ رب موجود ہے. علامہ اقبال نے اس خط کے جواب میں ان صاحب کو تحریر کیا کہ آپ آئندہ آنے والے اتوار کو صبح 9 بجے میرے گھر تشریف لے آئیے، اور میں آپ کو اس پہ کنونس کر دوں گا. اور اپنا ایڈریس لکھ دیا کہ یہ ایڈریس ہے، اس پہ آ جائیے گا. وہ صاحب ٹھیک 9 بجے وہاں پہنچے. تو اس وقت جو ملازم انہیں ملا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ علامہ اقبال یہیں رہتے ہیں؟ تو ملازم نے کہا جی ہاں. کہ ان سے کہیے میں آیا ہوں. تو ملازم نے کہا جی یہ لان میں جو بیٹھے حقہ پی رہے ہیں
یہی علامہ اقبال ہیں، اسے مل لیجیے۔ تو یہ صاحب ان کے پاس گئے اور جا کے علامہ اقبال سے کہا کہ جناب میرا نام یہ ہے اور مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے ملنا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ علامہ اقبال نہیں ہیں کہ نہیں، کہ یہاں علامہ اقبال نہیں رہتے؟ تو علامہ اقبال نے کہا نہیں، یہاں تو نہیں رہتے۔ مکان نمبر یہی ہے؟ کہ جی ہاں یہی ہے۔ تو وہ ملازم کہہ رہا ہے کہ آپ علامہ اقبال ہیں؟ کہا میں تو نہیں ہوں۔ وہ قریب گیا، جا کے پھر ادھر ادھر چیک کیا، 2-4 لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ سامنے گھر ہے، اور وہ لان میں جو آدمی بیٹھا حقہ پی رہا یہ علامہ اقبال ہے۔ وہ پھر آ گئے، اور پھر آ کے وہ صاحب کہنے لگے علامہ اقبال سے کہ جی وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ ہی ہیں علامہ اقبال۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں۔ وہ پھر قریب گیا، پھر 2-4 لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا وہ بیٹھے سامنے۔ پھر آ گیا، علامہ اقبال نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کہ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں علامہ اقبال؟ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو 75% آف پاپولیشن آف دس پلانٹ ارتھ وہ تسلیم کرتی ہے کہ رب موجود ہے، تو اتنے لوگوں کے کہنے پہ تم یقین نہیں کرتے ہو کہ اللہ موجود ہے؟ 10 آدمیوں کے کہنے سے یقین کر رہا ہوں کہ میں علامہ اقبال ہوں۔ یہ تو خیر ایک ایسی برسر تذکرہ قصہ پرانا یاد آ گیا علامہ اقبال کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ کائنات جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے ایک خاص ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے یہ، اور وہ ڈیلیکیٹ بیلنس کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر ہم سائنس کے اصولوں پر بھی دیکھیں، ہر چیز کا ایک لائف سائیکل ہے، ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہے۔ ہم لوگ مارکیٹنگ میں پڑھتے ہیں، ہر چیز کی ایک میعاد ہے، اس پر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سے یہ کائنات قائم ہوئی اس بیلنس میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا، جبکہ چیزیں بڑی سپیڈ پر روٹیٹ کر رہی ہیں اور دوہری گردش میں ہیں، اپنے ایکسس کے گرد بھی اور آربٹ میں بھی۔ نہ تو یہ ٹکراتی ہیں اپنے ایک دوسرے سے، نہ اپنا راستہ کھوتی ہیں، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی چلی جا رہی ہے، کلاک لائک کام ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اسے صرف یہ تسلیم کر لیں کہ ایک بگ بینگ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی، تو ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا کہ 1 منٹ کے لیے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بگ بینگ ہوا تھا، جس کو سائنس بگ بینگ کہہ رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ پلانٹس وجود میں آئے، تو انہیں اپنے اپنے آربٹ میں کس نے ڈالا، اور ایسے آربٹ جہاں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے، اور پھر انہیں اپنے ایکسس کے گرد گردش میں کس نے ڈالا، اسپن کرتے ہوئے اپنے ایکسس کے اور آربٹ پر گھومتے ہیں، اور اس میں کبھی 1 ملی میٹر کا فرق نہیں آتا اس آربٹ میں۔ کیا چیزیں وہاں قائم رکھے ہوئے؟ اگر ہم ایک دوسرے کی کشش کا کہیں تو تمام سیارے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں، اور جب یہ بہت قریب ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں تو وہ گریویٹیشنل فورس ایک دوسرے کے سائز کے مطابق گھٹنی اور بڑھنی چاہیے، تو یا یہ قریب ہو جائیں گے یا دور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، اسی مدار میں وہ قائم رہتے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو وہاں رکھے ہوئے ہے؟
انسان تو یہ کام نہیں کر رہا. انسان تو ابھی اس پہ بھی قادر نہیں ہوا کہ وہ تمام جہانوں کو ایکسپلور کر سکے کہ جہان ہے کہاں کہاں، کیا کیا ہے. انسان تو ابھی دوسرے عالموں کو ایکسپلور نہیں کر سکا کہ کتنا عالم ہے دنیا میں. تمام گیلیکسیز ابھی تک نہیں ایکسپلور کر سکا. تو یہ کسی چیز کو کہاں قائم رکھ سکے گا؟ تو وہی قوت جو ان کو روز اول سے قائم رکھے ہوئے ہے، ہم اس کو رب کہتے ہیں. تو یہ ایک ہی اکیلی چیز اس چیز کے لیے کافی ہے کہ اس کے وجود کا ثبوت مل جائے کہ کوئی قوت ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے. اور اب تو سائنسدان بھی ماننے لگے. میں کوئی 2 مہینے پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں کیٹیگوریکلی کسی نے پیپر کسی سائنس کانفرنس میں پڑھا، جس میں کیٹیگوریکلی تسلیم کیا کہ بلیورز جس کو گاڈ کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، وہ واقعی موجود ہے، کیونکہ یہ ڈیلیکیٹ بیلنس کوئی دوسری چیز پیدا نہیں کر سکتی. اسے سائنس بھی تسلیم کرتی. تو یہ ایک ہی وجہ کافی ہے اللہ کو مان لینے کے لیے کہ اس کا واقعی وجود ہے. کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو آج آپ نے پہلا سوال آج کے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے، جس میں آپ نے اولیاء اللہ کی ایگزسٹنس کے متعلق آپ نے میں وہ سوال کرنے والا بندہ تو نہیں ہوں، لیکن جو میں خیال کر رہا ہوں ان کے مطابق وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ایک تو جو آپ نے رائے دی، وہ دوسرا وہ جو فوت شدہ اولیاء اللہ ان کے متعلق وہ یہ کوشچن ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں موجود نہیں ہے ان کے وجود کا وہ پوچھ رہے ہیں. میرا نہیں خیال. لیکن بہرحال چونکہ آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے تو میں عرض ضرور کر دوں گا آپ سے. تمام لوگ جن کا انتقال ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں. وہاں 2 درجے ہیں. مجھ جیسے گناہگاروں کی روحیں لوور درجے میں چلی جاتی، نیک لوگوں کی روحیں دوسرے درجے میں جاتی. ان روحوں کا اور خاص طور پہ نیک روحوں کا اپنے مدفن کے ساتھ تعلق رہتا ہے. ایک تو وہ تعلق ہے. دوسرا، ہم لوگ جب کسی قبر پر جاتے ہیں، قبرستان میں جانے کی تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے لیے، عورتوں کو منع ہے. تو ہم وہاں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے تیرا کلام تلاوت کیا اس کا ثواب اس مرنے والے کی روح کو بخش دیا. جہاں کلام پاک پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ضرور ہوتا ہے. رحمت کے فرشتے وہاں اترتے رہتے ہیں. تو اگر کہیں کوئی ایسی قبر ہو یا مزار ہو جس پر خلق خدا کا تانتا بندھا رہے، ہر لمحے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوں، تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول یقینی ہو جائے گا. تو جہاں اس قسم کی رحمتیں برستی ہوں گی وہاں دفن ہونے والے انسان کی روح کا تعلق اور اس کا رابطہ اپنے مدفن سے اتنا ہی فریکوینٹ ہوگا. اس لیے کہ وہ روح بھی تو اللہ کے کلام کی شوقین ہے، اللہ کا کلام اس کو بھی مرغوب ہے، تو اس کا رابطہ اس سے موجود رہے گا. اسی لیے جب ہم قبر پر جاتے ہیں کسی پر تو ہم
سلام بھی خود کرتے ہیں اور وعلیکم السلام بھی خود ہی کہتے ہیں. سلام تو اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہ روح وہاں موجود ہے تو وعلیکم السلام کہہ دے گی، جو ہمیں اپنی روح کی کثافتوں کی وجہ سے سنائی نہیں دے گا، کیونکہ ہر شخص کے پاس وہ بصیرت نہیں کہ وہ کشف القبور اسے حاصل ہوا، وہ دیکھ سکے کہ اس وقت موجود ہے یا نہیں. تو ہر آدمی کہے گا السلام علیکم یا اہل القبور. تو چونکہ سلام کا جواب ضروری ہے، فرض ہے، تو اگر روح وہاں موجود نہیں تو سلام کا جواب نہیں آئے گا آپ کو، تو اس لیے حکم ہے کہ آپ وعلیکم السلام بھی کہہ دیں. تو اس ایک بات سے ایک چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس روح کا تعلق مدفن سے رہتا بھی ہے اور کسی وقت نہیں بھی رہتا. کبھی روح وہاں موجود ہو سکتی ہے، کبھی روح موجود نہیں ہو سکتی. تو اس کو پریونٹ کیا ہے اس بات سے کہ سلام بھی خود کر لیں اور وعلیکم السلام بھی خود کہہ دیں. تو اگر اس نسبت سے بھی یہ سوال ہو کہ مرنے کے بعد اولیاء کرام کی ایگزسٹنس، تو صاحب روحوں کا تعلق تو رہتا ہے. اور جب ہم کسی بھی روح کے لیے کلام پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اس روح کو بھیجتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس ثواب کو جتنا ہمیں عطا ہوتا ہے اتنا ہی ثواب روح کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. تو چونکہ اس روح کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوا ہے تو خوش ہو کے شکر گزار ہو کے اللہ کے حضور یہ عرض کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ، جس شخص نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں ثواب کا اندراج کرایا جبکہ میں اس وقت ثواب کو کمانے کی اہل نہیں ہوں، تو بھی اس پہ رحم فرمایا، اس پہ رحمت کر دے. تو یوں اولیاء کرام کا مرنے کے بعد اپنے مدفن سے تعلق رہتا بھی ہے اور بس اوقات نہیں بھی ہوتا. یہ ہے قصہ اس میں. اولیاء اللہ کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے، اس میں اصحاب کہف کے بارے میں جو ایویڈنس ملتی ہے کہ اولیاء اللہ ہے، تو اس میں یہ ایک سوال ہے، اس میں ایک کتا بھی ہے، تو اس کو بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. جو ایک تعریف اولیاء اللہ کی دی گئی ہے اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اولیاء اللہ، تو کتے کا جب مشاہدہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. اب میرے علم کی حد تک تو ایسا نہیں کہ کوئی کتا ہمیں اللہ کی طرف لے جائے. اس کتے کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا ہے. وہ اصحاب کہف کی نسبت سے اس کتے کا ذکر ہم اچھے لفظوں میں کرتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ ایک بے زبان جانور، اور وہ بھی ایسا جانور جس کے تھوک کپڑے پر لگ جانے سے کپڑے کو پاک کرنا ہم پر ضروری ہو جائے، وہ ہمیں رب کی طرف لے جائے گا. ویسے تو یہ ہے کہ مشاہدہ رب کی طرف لے جاتا ہے. تصوف میں، روحانیت میں مشاہدہ بنیادی چیز ہے، اور اس لیے فقیر کو حکم ہے کہ وہ کثرت سے سفر کرے اور زمین پر گھوم پھر کر رب کی قدرت کا مشاہدہ کرے تاکہ رب تک پہنچنے میں اسے آسانی ہو. تو مشاہدے کے ذریعے سے اگر آپ کا مطلب ہے تو لوگ تو چیونٹیوں سے سبق سیکھتے ہیں. یہ جو ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو جو لیس فارچونیٹ ہیں دنیاوی لحاظ سے، دوسروں کے کام آؤ. ہم سے پہلے تو یہ چیونٹیوں نے سبق سیکھا ہے رب سے، رب نے ان کو سکھایا ہے کہ جو کھانا چیونٹی اتنی مشقت سے اٹھا کے اپنے بل میں لے کے جاتی ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے. اس بل میں رہنے والی، اس جگہ پہ رہنے والی تمام چیونٹیاں مل کے کھاتی ہیں اسے. تو کوئی چیونٹی یہ نہیں کہتی کہ صاحب یہ تو میں کھینچ کے لائی تھی، یہ میرا ہے. لوگ کوے سے مشاہدہ کر کے اس سے وزڈم سیکھتے ہیں.
تو مشاہدہ تو بنیادی چیز ہے. اگر اس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے آپ کا. میں آپ جب دیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ اللہ جیسے آپ مالک کی جو ہے وہ بڑی اس کی، اور اس کے بعد مالک اگر کھلائے گا تو کھائے گا ورنہ نہیں، پھر رات کو جاگ کر جو مالک کی وہ کرتا ہے. پھر ایک حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ اللہ نے اسے کہا، اللہ نے جب ان سے کہا کہ آپ کوئی حقیر چیز لے کے آئے اپنے ساتھ تاکہ میں آپ کی دعا کو قبول کروں، تو اس میں ایک کتا انہیں نظر آیا جس کو وہ خارش ہوئی تھی. تو اس پہ اللہ نے کہا اگر تم لے آتے تو میں تمہیں دیوان نبی سے خارج کر دیتا. تو یہ چیز میں دیکھیے میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کتا آپ کو ولایت کی طرف نہیں لے جائے گا، کتا آپ کو رب تک نہیں پہنچا پائے گا. لیکن اگر مشاہدے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بنیادی چیز ہے. تو میں نے آپ سے خود ہی عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ شاید مجھ جیسے انسانوں ہی کے لیے وہ قصہ بیان ہوا ہے. اگر کسی نبی نے بھی کتے جیسی نجس چیز کو حقیر جان لیا اپنے سے تو وہ نبوت کی سکرول سے سٹک آف ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ خواہ کوئی چیز نجیس ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی حقیر مت جانیے، کیونکہ یہ تکبر ہے. اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے ریڈ کریں گے تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو در حقیقت اپنے آپ کو اس سے ہم سپیریئر جان رہے ہوتے ہیں. تو تکبر کیا ہے؟ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر فیل کرنا، خواہ وہ کسی سینس میں ہو، علم کا ہو، دولت کا ہو، معاشرتی سوشل سٹیٹس جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہو. تو جس نے تکبر کیا علم تو اس کے قریب سے نہیں گزرتا. تو وہ قصہ اور ہے. لیکن مشاہدہ اگر کیا جائے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کتا تو بہت بڑی چیز ہے. ہم تو مشاہدہ اگر کہیں تو چونٹیوں سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں.